میں اللہ گواہ بڑے شکایت آمیز لہجے میں فرمایا ہے اس بات، بڑے شکایت، کہنے لگے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیا ہو گیا لوگوں کو، میرا اور معاویہ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کتنا کرب ہے اس جملے میں، اللہ اتنا دارد ہے اس جملے میں، کتنی تکلیف ہے کہ مولا یہ جملہ ادا کر رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو۔ سوچیے گا اس بات کو، میں تو اپنے ذاکرین سے بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ بھیا ذرا سوچ سمجھ کے ذکر کیا کرو، سوچ سمجھ کے ذکر کیا کرو۔ یہ وہ ہیں کہ ان کی منزل اتنی بلند ہے کہ جبرائیل جیسا سید ملائکہ بھی ایک منزل پر آ کے رک گیا کہ آگے بڑھوں تو بالوں پر شل ہو جائیں گے، چل جائیں گے۔ یہ وہ ہیں کہ جو جبرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سوچئے اس بات کو، اللہ گواہ میں کہتا ہوں جتنا سوچئے گا اتنا ہی ایمان میں بالغی پیدا ہوگی کہ آپ کسے چاہتے ہیں، آپ نے کسے اپنا امام کہا ہے، کون ہے؟ آپ کا امام وہ یہ دنیا کا لنگڑا لولا امام نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، آج کل تو جناب دنیا میں ایسے امام ہیں، کوئی گھوڑا لگوا رہا ہے، کوئی ریس کھیل رہا ہے یا نہیں؟ آپ کا امام وہ ہے کہ جس کا شکریہ اللہ ادا کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ادا کر رہا ہے۔ میرے عزیزو ذرا ایک منزل اور پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، مل کے صلوات پڑھ دیں دیکھیے شخصیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جناب، شخصیت کا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ پیش نماز میں بھی منتخب کرنا پڑتا ہے۔ اب تو بات الگ ہے بھائی، ٹھیک ہے جسے بھی سورہ حمد یاد ہو اور جسے بھی دوسرا سورہ یاد ہو، جماعت کا ثواب نہ جانے پائے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اور ہے ٹھیک ہے، میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا ہوں چیزوں، لیکن کوئی عرض کر رہا ہوں جو مسلمات میں سے آپ یہاں ہے کہ آپ کے ہاں پیش نماز اگر مان لیے دو ایک ہی درجے کے ہیں، علم کے لحاظ سے بھی دونوں ایک ہیں، تو آپ کیسے انتخاب ہو کس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ اچھا، علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی، زہد بھی ہے یا نہیں؟ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، عدل بھی، اور دونوں سید ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے یا نہیں؟ نہیں، سب سے بڑا مت کہیے میرے بھائی، سمجھے آپ؟ تو مان لیجیے دونوں سید ہیں، آپ نے دیکھا دونوں زاہد ہیں، دونوں متقی ہیں، دونوں کا علم نہ پوچھئے ہر طرف چرچا ہو رہا ہے، دونوں فقیہ ہیں، حقیقی برابر چل رہے ہیں۔ تو اب شرع نے یہ کہا کہ اگر اس طرح نہ طے کر پاؤ تو دیکھو کہ دونوں میں خوبصورت کون ہے، دیکھو دونوں میں وجیہ کون ہے، خوبصورت کون ہے یا نہیں؟ تو اس سے تم اپنا امام منتخب کر لو، اس کی ابتدا میں نماز ادا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت کی وجاہت اپنا ایک وزن رکھتی ہے۔ دیکھیں کس طرح سے آپ کو اپنی اس منزل مقصود تک لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں میرا ممدوح بیٹھا ہوا ہے۔
سے اوپر چلیں، صفحے ملائکہ میں آ جائیں. ملائکہ کی کیا گفتگو کریں؟ وہ تو بندے ٹکے اصولوں پر سارا عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ لیکن بھیا جہاں آل محمد کا مسئلہ آتا ہے وہاں وہ بھی پھر ان اصولوں کو توڑ دیتے ہیں. کہاں سے لفظ لاؤں میں آپ تک پہنچانے کے لیے؟ ہے یا نہیں؟ ملک عبادت الہی کے لیے ہے یا نہیں؟ رکوع ہی میں رہو، سجدہ سجدے ہی میں رہو، قیام ہی میں رہو، ہے یا نہیں؟ لیکن میرے عزیزوں جب فرش عزا بچ جاتی ہے تو قیام بھی رک جاتا ہے، رکوع بھی رک جاتا ہے، سجدہ بھی رک جاتا ہے. چلے آتے ہیں یہاں، چلے آتے ہیں. آئیے ذرا انبیاء کے صفوں میں آئیں. کون سب سے زیادہ خوبصورت بتائیے؟ نہ جناب ابراہیم کا نام آتا ہے یا نہ سب خوبصورت ہے. دیکھیں میں ہے لیکن نام نہیں آتا کسی کا. ایک آتا ہے جناب یوسف کا، اور جناب یوسف سے مثال دی جاتی ہے کس کی؟ ہمارے آخری نبی کی. اور فارسی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ لاہی، ہے یا نہیں؟ جس میں حضرت یوسف کا حسن ید بیضا یعنی جناب موسیٰ کے ہاتھ پر وہ جو چمک رہا تھا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو. اب بیضا تو بڑا مشہور لفظ ہے میرے بھائی، فارسی کا ہے نا. وہ چونکہ ایک شیپ کا تھا اور اس سے نور ساتے ہو تب سے ید بیضا کیا. وہ انگارہ اٹھا لیا تھا نا جناب موسیٰ نے، یہ اس کا نشان تھا. دم عیسیٰ لائی، حضرت عیسیٰ کی پھونک میں اللہ نے جیسا پیدا کر دیا تھا کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اونچے خوباں ہمارا رب تو تنہا داری. یہ خوبصورتیاں، یہ اچھائیاں، یہ خوبیاں ان میں تھیں جو الگ الگ تھے، لیکن یہ ساری خوبیاں تیرے اندر موجود ہیں، آپ کے اندر موجود ہیں. یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر اسلام ہے، پیغمبر اسلام ہے. اب یہ تو شاعر ہے، جتنی فکر نے کام کیا اس نے کیا. انہیں یہ پتا ہی نہیں اگر محمد نہ ہوتے تو شاید کسی کو یہ خوبصورتی ملتی بھی نہیں. کیا خوبصورت چہرہ آخری نبی کا، کیا مثال دی جا سکتی ہے یا اللہ نے خوبصورت. لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے، کوئی روایت بتا دیجئے کہ اس خوبصورت چہرے کے لیے ہو کہ اس کی زیارت کرنا عبادت ہے. لیکن بتائیے کہیں ہے ایسا کہ آپ چہرہ دیکھیے آپ نے عبادت کر لی، اور یہ عبادت صرف ان کے چہرے دیکھنے کی نہیں بلکہ یہ عبادت حقیقتاً اللہ کی عبادت ہوتی ہے. مجھے بتا سکتے ہیں کہ رسول کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہو؟ یہ ضرور کہا کہ سنگریزے تم نے نہیں پھینکے میں نے پھینکے، تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی میرے ہاتھ پر بیعت ہوئی. لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہاری آنکھیں میری آنکھیں ہیں، یہ نہیں کہا تمہاری پیشانی میری پیشانی ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہاری زبان میری زبان ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اللہ نے اپنے اس آخری نبی کو جسے کائنات میں خلق کیا تو اس کے صدقے میں اس سے پہلے اس کائنات کو اس نے بھیج دیا کہ زمین پر آنے سے پہلے تمہارے لیے اس کائنات کو میں سجا رہا ہوں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس نبی کے صدقے میں لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر آپ کو نہ بھیجنا ہوتا تو یہ ہم خلق ہی نہیں کرتے.
ذرا غور فرمایا آپ نے؟ دیکھیں اس میں بھی گنجائش ہے میرے عزیزو، اس نے صرف افلاک کے لیے کہا ہے، زمین کے لیے نہیں کہا۔ اس نے صرف افلاک کے لیے کہا ہے، زمین کے لیے نہیں کہا ہے۔ زمین کے لیے کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس لیے کہ ابو تراب موجود ہے۔ یہ لہلہاتے ہوئے درخت، یہ سر پڑکتی ہوئی موجیں، یہ اٹھتے ہوئے آب، یہ سر اونچے کیے ہوئے پہاڑ، یہ چاند ستارے جو قندیلیں روشن کی ہیں، یہ فرش بچھایا، یہ آسمان کا شامیانہ تانا، یہ چاند اور ستاروں کی قندیلوں کو اس نے روشن کیا، لیل و نہار کو اس نے حل کیا، حیات عطا کی، رزق کا سامان کیا۔ یہ کس کے صدقے میں ہوا؟ یہ آخری نبی کے صدقے میں ہوا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بہتے ہوئے ٹپکتے ہوئے پسینے سے انبیاء کی خلقت کی۔ توجہ چاہتا ہوں، ارے فرق سمجھو کہ ان کی خلقت اپنے نور سے کی اور انبیاء کی خلقت ان سے پیشانی سے بہتے ہوئے پسینے سے کیا ہے۔ سب کچھ دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تمہارا ہاتھ ید اللہ ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہاری آنکھ عین اللہ ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہو گئی ہیں۔ اب لاؤ کوئی ترازو جس میں رکھ کے میں علی کے فضائل کو توڑ کے بتاؤں۔ کوئی بیلنس ہے دنیا میں خلق ہوا ہے کہ میں اس پر رکھ کر تول کے بتاؤں؟ اب میں کیا کہوں آپ سے؟ یا تو اتنا خوبصورت ہاتھ تھا، یا تو اتنی خوبصورت آنکھیں تھیں، یا اتنی خوبصورت پیشانی تھی کہ ایک بار اللہ نے خلق کرنے کے بعد دیکھا، اور یہ میں خلق کرنے والا خالق، میں ہوں صانع، یہ میری صنعت۔ دیکھئے حضور سلوات پڑھیں بعد مل کے ایک اچھا آرٹسٹ جب کوئی شاہکار عالم وجود میں لاتا ہے، کینوس پر کھینچتا ہے، پینٹنگ کرتا ہے، اور کو دیکھتا ہے، ارے میں نے جیسا سوچا تھا اس سے یہ کہیں اچھا، ذرا غور فرمائیں، اور اسے ایک بار لگا دیا۔ اب ہر آنے والا کہتا واہ کیا بات ہے، کیا رنگ ہے، کیا روپ ہے، کیا بھویں ہیں، کیا آنکھیں ہیں، کیا پیشانی ہے، کیا ہاتھ ہیں، کیا پیر ہیں۔ ذرا غور فرمایا آپ نے؟ اب ہر طرف سے تعریف ہو رہی ہے، ارے بھائی بے مثال بنایا ہے، لاجواب بنایا ہے۔ اب جب تعریف ہونے لگی تو اس نے ایک بات سوچا کہ بھائی بازار میں اس کو نہیں لے جاؤں گا، میں اسے بازار میں نہیں لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ یہ شاہکار ایسا ہے کہ میں خود نہ اسے کیوں اپنے لیے رکھ لوں۔ میں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، فرق سمجھو، وہ حسن یوسف تھا جو بازار میں بکا۔ یہ نہیں ہے، ایک بار سامنے نے اپنی صنعت کو دیکھا، اللہ ارے کیا خوبصورت ہے یا نہیں؟ تو دیکھنے کے بعد اس نے کہا
کہ میں اسے اپنے گھر ہی میں رکھوں گا. تو اپنا گھر کہاں لائے؟ تو کعبے کو منتخب کیا. سلام پڑھیں بار مل کے محمد والے محمد. دنیا کا معمار نہ بنائے. ذرا غور فرمایا آپ نے؟ انجینئر بھی ایسا ہو جو میرے دربار کا ہو، میسن بھی ایسا ہو کہ جو میرے یہاں کا ہو اور معصوم ہو. کوئی اور نہیں ہاتھ لگا سکتا. صاحب عصمت لگائے، اس لیے صاحب عصمت لگائے کہ اب وہ آ رہا ہے کہ جس کی عصمتوں سے متعلق سب کی عصمت ہو جائے گی. اپنے گھر کو منتخب کر لیا، کہا یہاں رہے گی میری تصویر بنائی ہوئی. اب بھی دل نہیں بھرا اس کا، رکھ تو دیا اپنے گھر میں، اب بھی دل نہیں بھرا. اب بڑی خوبصورت بنی ہے، اب کرے کیا؟ جسم و جسمانیات سے مبرہ لے کے ہر دن چل بھی نہیں سکتا ہے. تو اب کرے کیا؟ تو اس نے کہا یہ تو کر سکتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں کو اپنا لوں، اس کی آنکھوں کو اپنا لوں. اب اس کا ہاتھ نہیں، یہ ید اللہ ہوگا، اللہ کا ہاتھ ہوگا. میرے عزیزوں، اللہ کے ہاتھ سے کبھی یہ ممکن و ناممکن ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بے انصافی کرے. یہ آنکھ اللہ کی آنکھ ہو گئی ہے. تو مجھے کوئی ڈھونڈ کے اس کائنات میں بتاؤ تو اپنوں میں کیا ڈھونڈو گے؟ کہہ رہا ہوں اما اونچی لنگی اٹنگے پیجامے میں کہاں ڈھونڈو گے؟ سفید انبیاء میں کسی کو ڈھونڈ کے تو بتاؤ کہ اس کے برابر ہے. کوئی اس کے برابر نہیں ہے. پیغمبر کی حدیث سے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. وہ فارغ قریش ہے پیغمبر کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میری نبوت سب نے مانی. کہاں؟ کہا سن، صرف میری نبوت ہی نہیں، میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت بھی مانی. کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. کہا اور سن، کسی نبی کو، کسی رسول کو اللہ نے خلعت و نبوت اور خلعت رسالت اس وقت تک عطا نہ کی جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہ کر دیا. سلمان پڑھیں بابی کے محمد. اب آپ اجازت دیجئے تو کچھ کل کے لیے 11 بجے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہا سن، میرا ہی نہیں، کسی بھی نبی کو، کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول اس نے خلعت رسالت و نبوت نہیں عطا کیا جب تک انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا. جناب یونس کا واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ مچھلی نے نگل لیا اور یہ واقعہ معصوم سے پوچھا گیا، اس لیے کہ مچھلی کی مجال کہ اللہ کے نبی کو نگل جائے. سوچیے اس بات کو، کون ہے مچھلی افضل ہے یا اللہ کا رسول افضل ہے؟ نبی افضل ہے تو مفضول میں اتنی ہمت ہو جائے کہ افضل کو نگل لے. کبھی سوچا اس بات پر آپ نے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا. سوال کرنے والے سوال کیا، یہ بتائیے کہ مچھلی کیوں نگلتی ہے؟ کہا یہ جاننا چاہتے ہو؟
کہاں بتائیے؟ کہا چلنا پڑے گا میرے ساتھ. کہا ٹھیک ہے, حکم فرمائے. کہاں آنکھ بند کر. دیکھیں میں اپنے موضوع سے باہر نہیں ہوں. اختیارات اہل بیت. آخری جملے ہیں حوالے کر رہا ہوں آپ کو. کہا آنکھ بند کر. اس نے آنکھ بند کر لیا. کہا کھول. آنکھ کھولی تو اب دیکھا کہ ایک دریا کے ساحل پہ کھڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سوچ کتنی دیر لگی آپ مجھے بتا دیجیے. کہا آنکھ بند کر. آنکھ بند کر لیا. کہا آنکھ کھول. آنکھ کھولا. کہاں مدینے میں کھڑا تھا. کہاں دریا کے ساحل کا نظر آ رہا. کتنے سیکنڈ لگے بتائیے مجھے. اما جس کا پوتا اپنے اختیارات کا یوں مظاہرہ کر دے. غور کیا آپ نے؟ کہا مولا یہاں لے کے. کہاں. ایک نام لے کے آواز دیا ساحل پہ کھڑے ہو کے. سبحان اللہ. جیسے آواز دی ایک مچھلی نکلی. کیا بتا یونس کو کیوں نکلا تھا؟ جناب یونس کا دور کون سا تھا بتائیے؟ کب آئے تھے جناب یونس اور کہاں ہے ماں؟ نہ جانے کتنے ہزار سال کا فرق ہے. میں آپ سے کیا کہوں, جو اللہ اس مچھلی کو زندہ رکھ سکتا ہے ہزاروں سال, اپنی آخری حجت کو نہیں رکھ سکتا. جو اللہ اس مچھلی کو اتنی طویل حیات دے دے, وہ اپنی آخری حجت کو نہیں حیات دے سکتا. اب یہ عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ یہ معاملہ اللہ کا, اہل بیت کا ہے. تم کہاں بیچ میں آتے ہو؟ ارے ان کمروں کو بتانا چاہیے کہ بڑوں کی باتوں میں کبھی دخل اندازی نہیں. چپدی کے شوربے ہے یا نہیں؟ آپ کہاں آگے سننا. کہا بتا اللہ کے نبی یونس کو کیوں نکلا تم نے؟ کہا فرزند رسول یونس نے کے سامنے جب مولائے کائنات کی ولایت پیش کی گئی تو قبول کرنے میں کچھ دیر. میں پھر دوہرانا چاہتا ہوں میرے عزیزو, اسے عقیدت نہ سمجھیے گا, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. کہا کیوں نکلا تو نے اللہ کے نبی؟ کہا فرزند رسول یونس کے سامنے ان کو نبوت دینے سے قبل اللہ نے علی کی ولایت پیش کی تو یونس کو قبول کرنے میں دیر لگی, کچھ لمحات کی. کچھ لمحات کی دیر لگی تو وہ یہ دیر کی وجہ تھی کہ انہوں نے فوراً لبیک کیوں نہ کہا. میرے عزیزو علی کی ولایت کے مسئلے میں جب یونس جیسے نبی کو اللہ نہ معاف کرے, اللہ گواہ ہے مولا کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اگر کہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ یہ کچھ لوگ جو کجبیسی کرتے ہیں مولا کے معاملے میں, اللہ سے ملا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تم کیا سمجھو علی کو؟ ابے علی سمجھنے کی چیز نہیں, علی ماننے کی چیز.
اس لیے ماننے کی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو 2 معجزے دیے، ایک قرآن دیا، دوسرا علی دیا۔ میرے عزیزوں، اگر معجزہ سمجھ میں آ جائے تو معجزہ ہی نہیں، معجزہ سمجھنے کی چیز نہیں ہے، معجزہ ماننے کی چیز ہے۔ علی کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ٹھوکر پہ ٹھوکر لگے گی، مان لو گے تو گرتے رہو گے، وہ خود سنبھال دے گا۔ ایک بار اور مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ سلمان مدائن کے گورنر بنائے گئے، تیسرے لوگ مجمع آ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اب سلمان قبول کرو، ایکسپٹ کرو، you have been appointed governor of مدائن۔ ہاں میں کیسے قبول کروں گا؟ سلمان اور ان کی ارے اپنی محنت سے اگر کچھ حاصل کیا ہوتا تو شاید سلمان سوچتے بھی۔ غصب کرنے کے بعد دوسرے کا مال، حلوائی کی دکان دادا کا فاتحہ۔ گورنر کہا نہیں میں نے قبول کرتا ہوں، کہا نہیں قبول کرنا پڑے گا تمہیں۔ مجمع دروازے پر ہے۔ ایک بار سلمان کی نگاہ اٹھی تو دیکھا مولا جا رہے تھے، مولا جا رہے تھے۔ سلمان نے کہا علی، مولا نے مڑ کے دیکھا کیا ہے سلمان؟ ارے کہا یہاں آئیے، آئے کہا یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ گورنری خلیفہ کے قبول کر لو۔ کہا قبول کرو۔ کہا آپ کہہ رہے ہیں میں اور ان کی گورنری کیسے قبول کر لوں؟ کہا تمہیں قبول کرنا پڑے گا۔ کہا مولا علی آپ کیا کہیں؟ کہا ایک لمحے کی جو بھول ہوئی ہے، جو چوک ہوئی ہے تم سے، ایک لمحے کی، اور وہ لمحہ کیا تھا کہ ایک بار سلمان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میرا مولا اپنے حق کے لیے 25 سال خاموش بھی بیٹھا رہا۔ میرا امام جو ذہنوں کو پڑھ رہا ہے کہ سوچ کیا رہا ہے، ذرا غور فرمایا۔ ایک لمحے کے لیے سلمان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ علی نے اپنے حق کے لیے 25 سال خاموشی کیوں اختیار کی، کیوں نہیں تلوار لے کے اٹھ گئے، حق کو حاصل کر لیا۔ کہا سلمان یہ جو تم نے سوچا تھا یہ اس کی سزا مل رہی ہے تمہیں۔ سلمان تم نے یہ نہ پہچانا کہ علی اقدامات مرضی الہی کے لحاظ سے کرتا ہے، خواہشات پر نہیں کرتا ہے۔ یہ آج کل 2-4 کتابیں گجراتی میں چوپڑی کہتے ہیں، یہ جو چوپڑی 2-4 پڑھ لیتے ہیں نہ پوچھئے کیا عالم ہو جاتا ہے ان کا۔ ساری بحث علی کو اللہ سے ملا دیا۔ ہم کیا ملائیں گے؟ ہماری حیثیت ہے علی کو اللہ سے ملائیں، جس اللہ نے خود علی کو اپنے سے ملا لیا ہو۔ اللہ گواہ ہے، میں عقیدت میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ صاحبان فکر و نظر ہیں، آپ کی نظریں کتابوں پر رہتی ہیں، آپ تقاریر کو سنتے رہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے تو کہ علی ہیں کیا سوچئے گا اور ہم کیا سمجھیں گے علی کیا ہیں؟ ہماری سمجھ میں آئے گی علی کیا ہیں؟ علی وہ شاہکار آخر ہے کائنات میں کہ جس کے بعد اس نے خلقت کا بات ہی کر دیا۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ سے کہ اب علی جیسا کوئی نہیں، اسی لیے ابو العلم ہے، اسی لیے امیر المومنین ہے۔ کیا اہل بیت زمانے میں صد نہیں